دفتر جاتے ہوئے میں برابر عقبی آئینے میں دیکھتا رہا، مگر ٹریفک اتنا زیادہ تھا کہ کوئی کار تعاقب میں ہے یا نہیں یہ بتانا بہت مشکل تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ڈاک سے نمٹنے کے بعد میں بینک جا کر فلم نکال لاؤں گا، اور قسمت نے ساتھ دیا تو لنچ ٹائم سے پہلے مجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس فلم میں کون ہے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ میں آفس میں داخل ہوا تو جوڈی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، گڈ مارننگ مسٹر اسٹیو، جین نے فون کیا تھا کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ کیا؟ میں ایک دم رک گیا۔ وہ دفتر نہیں آئے گی؟ نہیں، وہ بستر پر پڑی ہے۔ رات اس نے کوئی ایسی چیز کھا لی تھی جو اسے موافق نہیں آئی۔ کیا بہت طبیعت خراب ہے؟ میرا اندازہ تو یہی ہے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ کل تک ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے احساس ہوا کہ ان حالات میں شام 6 بجے سے پہلے دفتر سے نکلنا ناممکن ہوگا۔ اگر چانڈلر نے فون کیا اور اسے بتایا گیا کہ میں اور جین دونوں غائب ہیں تو مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے ڈاک دیکھ لی ہے مسٹر اسٹیو، جوڈی نے بتایا، اور سروس ایجنسی کی طرف سے مس شیلے کو کام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ کسی نہ کسی طرح میں نے صبح کا وقت گزار لیا، اور اچھا ہی ہوا کہ میں بینک نہیں گیا، کیونکہ 11 بجے کے بعد چانڈلر آ دھمکا۔ وہ یہ کہنے آیا تھا کہ مجھے سینیٹر لنگسٹری کے بارے میں تحقیقات کرانا چاہیے، اور جب میں نے بتایا کہ میکس پہلے ہی کام شروع کر چکا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ لنچ کے وقت جوڈی میرے لیے سینڈوچز لے آئی اور لنچ کرنے چلی گئی۔ گویا میں آفس میں اکیلا رہ گیا۔ اسے گئے 10 منٹ ہوئے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ بیرینر بول رہا تھا، سنو اسٹیو، تمہاری نگرانی کرائی جا رہی ہے۔ 2 سادہ لباس والے ہیں اور بہت ہوشیار ہیں، چنانچہ محتاط رہنا۔ مجھے ان کا حلیہ بتاؤ، میں نے کہا۔ جب کل رات تم نے فون نہیں کیا تو اتنی بات تو میں سمجھ گیا تھا، لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ اگر ان کی کار کا نمبر اور ان کا حلیہ معلوم ہو جائے تو بڑی مدد ملے گی۔ ان کے پاس نیلے رنگ کی مستون کار ہے جس کا نمبر XPS 5001 ہے، ویرینر نے بتایا۔ ایک آدمی کا نام ٹیلر ہے، وہ طویل قامت اور دبلا پتلا ہے، سیاہ آنکھیں، سیاہ بال، اسپورٹ کے کپڑے پہنتا ہے۔ دوسرے کا نام اوہیرا ہے، چھوٹے قد کا موٹا آدمی، بال سرخ ہیں، گہرے رنگ کے کپڑے پہنتا ہے، اس کا ہیڈ گہرے نیلے رنگ کا ہے، مگر میں شرط لگا سکتا ہوں کہ تم ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھ سکو گے۔ وہ مشاق اور پیشہ ور لوگ ہیں۔ کیا تم نے فلم دیکھ لی؟ نہیں، آج رات سے پہلے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تم اسے دیکھ کر مجھے بتا دینا۔ میں تمہارے ساتھ دیکھ لیے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ تم بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارا ریوالور کھو چکا ہے۔ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا۔ اسے کوڑے کے ڈرم میں پھینک دیا گیا تھا۔ ضرور کسی نے اسے ڈرم میں پھینکتے ہوئے دیکھ کر نکال لیا۔ گولڈسٹین اس کی تفتیش کر رہا ہے۔ کل سے تمہارا فون بھی ٹیپ کیا جائے گا۔ یہ لائن تو محفوظ ہے۔ میں چونک گیا۔ وہ آفس کے فون کو کچھ نہیں کر سکتا، چانڈلر سے ڈرتا ہے اور اس سے متعلق کوئی فون ٹیپ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے، یا ہے؟ ابھی تو نہیں ہے، مگر گولڈ اسٹین نے تمہیں دانتوں سے پکڑ لیا ہے، بس جھٹکا دے کر گرانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس فلم کو دیکھو کہ اس میں کیا ہے۔ میں تمہیں کل اسی وقت فون کروں گا، بیرینر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور نیچے سڑک کی طرف دیکھنے لگا۔ 10 منٹ تک غور سے دیکھنے کے بعد ٹیلر کو پہچان سکا۔ اگر برینر نے اس کا حلیہ نہ بتا دیا ہوتا تو اسے تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تاکہ آئندہ کبھی نظر آئے تو پہچان سکوں۔ پھر اس کے ساتھی اوہیرا کو تلاش کیا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ ممکن تھا کہ وہ سڑک پر نہ ہو، لابی میں نگرانی کر رہا ہو۔ اس کے بعد وہی فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور روزمرہ کے دفتری کاموں میں مصروفیت شروع ہو گئی۔ 2:15 بجے میں نے جین کے گھر فون کیا۔ تمہاری طبیعت کی خرابی کے بارے میں سن کر افسوس ہوا، اب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو رہی ہوں، جین نے جواب دیا۔ میں نے توبہ کر لی ہے، آئندہ جھینگا مچھلی نہیں کھاؤں گی۔ دفتر میں کام کیسا چل رہا ہے؟ جوڈی نے سنبھال لیا ہے، میں نے بتایا اور پھر پوچھا، 6 بجے کے بعد تم سے ملنے آؤں تو آ سکتا ہوں؟ ابھی طبیعت اتنی نہیں سنبھلی، پھر صحیح، جین نے کہا۔ مجھے بڑی نا امیدی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، میں تمہاری کیفیت کا اندازہ کر سکتا ہوں، میں بولا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ایک چیز کا کوڑے کے ڈرم میں پھینکنا یاد ہے؟ ہاں، کسی نے ضرور تمہارا پیچھا کیا اور اسے نکال لیا۔ ابھی بات مت کرو، جین نے جلدی سے کہا، یہ کال سوئچ بورڈ سے ہو کر آتی ہے، میں تم سے کل ملوں گی، اس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ میں بڑی دیر تک ریسیور ہاتھ میں پکڑے اسے خالی خالی نظروں سے گھورتا رہا اور پھر واپس رکھ دیا۔ اسی وقت میکس بیری اندر داخل ہوا۔
ہم 5 بجے تک اس مواد پر غور کرتے رہے جو اس نے سینیٹر لنگسٹی کے خلاف جمع کیا تھا۔ بڑا سنسنی خیز مواد تھا۔ میں نے میکس کی تعریف کی کہ اس نے اچھا کام کیا۔ میکس نے وعدہ کیا کہ وہ ان معلومات کی بنیاد پر جلد ہی ایک آرٹیکل لکھ دے گا۔ میں اس کے ساتھ مصروف رہا تھا، اس لیے میز پر کچھ زیادہ ہی کام جمع ہو گیا تھا۔ میں اسے نمٹانے میں لگا ہوا تھا کہ جوڈی نے آ کر گھر جانے کی اجازت مانگی۔ میں نے گھڑی دیکھی، 6:30 بج چکے تھے۔ ہاں ضرور جاؤ، میں نے کہا۔ جین کو فون کیا تھا، کہہ رہی تھی کہ کل آ جاؤں گی۔ تم کتنی دیر ٹھہرو گے؟ 1 گھنٹہ اور لگے گا، میں بولا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے بیرونی دروازہ مقفل کیا اور پھر کام کرنے لگا جو 7 بجے سے پہلے ختم نہیں ہو سکا۔ میں نے فوٹوگرافک اسٹوڈیو میں فریڈی ڈینمور کو فون کیا۔ میں ابھی جانے والا تھا، فریڈی نے بتایا۔ میری بیوی ایک پارٹی دے رہی ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ وقت پر آ جاؤں گا۔ تم نے کیسے فون کیا؟ مجھے تمہارا پروجیکٹر چاہیے۔ کوئی پرابلم نہیں، میں کل صبح تمہارے دفتر بھیج دوں گا۔ مجھے آج رات چاہیے۔ اچھا، پھر مجھے تمہارا پروجیکٹر روم بھی چاہیے۔ میں نے بات کاٹی۔ میگزین سے فریڈی کو اچھا کام مل جاتا تھا، وہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اوہ خدا! ٹھیک ہے بابا، میں بیٹی کو فون کیے دیتا ہوں، اگرچہ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ تم چابی کہیں رکھ جانا، مجھے دیر ہو جائے گی۔ میں خود ہی فلم چلا کر دیکھ لوں گا اور واپس جاتے ہوئے سب کچھ لاک کر کے چابی جہاں تم کہو گے چھوڑ دوں گا۔ اب تو تمہاری بیوی تمہاری جان بخش دے گی۔ تم پروجیکٹر چلا سکتے ہو؟ بالکل چلا سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مگر خدا کے لیے مقفل کرنا مت بھولنا، وہاں بڑی قیمتی چیزیں رکھی ہیں۔ چابی کہاں چھوڑو گے؟ دروازے کی اوپری کگر پر۔ اچھا، میں ریسیور رکھ رہا ہوں، پہلے ہی 20 منٹ دیر ہو گئی ہے۔ اور اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے ان سادہ لباس والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ دروازے کی طرف چلا تو مجھے خیال آیا کہ اس فلم کی وجہ سے 2 جانیں پہلے ہی ضائع ہو چکی ہیں۔ میں تیسرا نشانہ بننا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے الماری سے میکس کا ریوالور نکالا، اس میں گولیاں بھریں اور ہولسٹر میں رکھ کر اسے پہن لیا۔ بتیاں بجھائیں، آفس بند کیا اور بریف کیس اٹھا کر لفٹ سے نیچے اتر گیا۔ ایک چھوٹے قد کا موٹا سا آدمی جس کے بال سرخ تھے ایک کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ یہ اوہیرا تھا۔ میں نے سڑک پر آتے ہوئے دوبارہ دیکھا، وہ بدستور اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ میں اپنی کار میں بیٹھا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا، 2 کاروں کے پیچھے مستونگ کار لگی چلی آ رہی تھی۔ میں نے امپیریل ہوٹل کے سامنے کار روکی، اتر کر اس کے گرل روم کے ایک گوشے میں جا بیٹھا، کھانے کا آرڈر دیا۔ کچھ دیر بعد ٹیلر نمودار ہوا اور سرسری طور پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو ہیڈ ویٹر ہنری کو بلایا جو مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں اپنے میگزین کے لیے ضروری تفتیش کر رہا ہوں۔ اخبار سن کے 2 رپورٹر میرے پیچھے لگے ہیں، مگر ظاہر ہے میں ابھی انہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ میں نے $100 کا ایک نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی عقلی راستہ ہے؟ ضرور ہے مسٹر اسٹیو، ہنری نے خوش ہو کر جواب دیا۔ وہ سامنے چند سیڑھیاں ہیں، ان سے اتر کر آگے بڑھو گے تو چند ہی فاصلے پر سروس ڈور ہوگا۔ وہ مقفل نہیں ہے، صرف کنڈی لگی ہے، کھول کر نکل جانا۔ تمہارے سامنے گرمبی اسٹریٹ ہوگی۔ میں اٹھا اور 2 منٹ بعد ہوٹل سے باہر گرمبی اسٹریٹ پر کھڑا تھا۔ قسمت اچھی تھی، فوراً ہی ٹیکسی مل گئی۔ میں نے ڈرائیور سے پلازا سنیما چلنے کو کہا جہاں سے میرا بینک کچھ ہی دور تھا۔ میں بار بار پلٹ کر دیکھتا رہا مگر مستونگ نظر نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں نے ٹیلر اور روہیرا سے پیچھا چھڑا لیا تھا۔ اب میں اطمینان سے فلم لینے جا سکتا تھا۔ استقبالیہ کلرک نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ کیا اپنے ڈپازٹ بکس سے کچھ نکالنا ہے؟ ہاں، کیا نیچے چلا جاؤں؟ ضرور، وہاں چارلی موجود ہے۔ میں نیچے جانے والے زینے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کلرک نے آواز دی۔ میں تو بھول ہی گیا مسٹر اسٹیو، تمہارے لیے ایک ٹیلی فون پیغام ہے۔ اس نے کہا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا میرے لیے؟ فطری طور پر مجھے حیرت تھی۔ ہاں، ابھی آدھا گھنٹہ قبل کسی نے فون پر دیا تھا۔ کلرک نے مجھے ایک کاغذ پکڑا دیا، اس پر لکھا تھا، بہت ضروری، ویسٹرن 00789 پر فون کرو۔ میں بوت میں داخل ہوا، ضروری سکے ڈالے، نمبر ڈائل کیا اور انتظار کرنے لگا۔ فوراً ہی برینر کی آواز ابھری۔ کون ہے؟ اسٹیو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، آج شام ٹیلر نے گولڈ اسٹین کو رپورٹ دی کہ ویبر کے 2 آدمی تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ بہت ہوشیار ہیں، مگر ٹیلر نے انہیں دیکھ ہی لیا۔ کچھ اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ تمہارا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اس اطلاع سے مجھے بڑا شوق لگا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔
हेलो स्टीव, मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो क्यों मेरे पीछे लगे हैं। गोया 4 पेशेवर तुम्हें निगाहों में रखे हुए हैं। मालूम होता है कि किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। क्या तुम मुझे उनका हुलिया बता सकते हो? मैंने संभल कर पूछा। हाँ, वेबर के पास जाने से पहले वो पुलिसमैन थे। मैं उन्हें जानता हूँ। उनमें से एक का नाम मेयर है। भारी भरकम आदमी, उम्र तकरीबन 45 साल होगी। बाएं गाल पर एक सफेद दाग है। दूसरे का नाम फ्रीमैन है, तकरीबन 50 साल उम्र और जरा लंगड़ा कर चलता है। क्या ये दो आदमी उस वक्त भी मेरे पीछे लगे थे जब मैं बैंक आया था? वो क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? क्या फिल्म के लिए? मैं खुद को बड़ा तन्हा महसूस करने लगा। जिस्म पसीने में भीगता जा रहा था। क्या तुमने फिल्म निकाल ली? अभी नहीं। जो कुछ करो बहुत एहतियात और होशियारी से करना, बेरेनर ने कहा और रिसीवर रख दिया। मुझे यकीन था कि मैं ओहेरा और टेलर से पीछा छुड़ा चुका हूँ, मगर कोई अंदाजा नहीं था कि वेबर के आदमी पीछे लगे हैं या नहीं। ये वक्त चांस लेने का नहीं था। मैं यकीनी तौर पर इस सूरत हाल में फिल्म साथ लेकर सड़कों पर नहीं निकल सकता था। फिर क्या करूं? चंद मिनट सोचने के बाद जहन में एक आइडिया आया। मैं बोझ से निकलकर बैंक वॉलेट में गया। चार्ली मुझे देखते ही खड़ा हो गया। वो मेरे साथ गया। सेफ के पहले कुफल को अपनी चाबी से खोला, फिर कुछ फासले पर हट गया। मैंने अपनी चाबी से दूसरा कुफल खोला, फिल्म का कार्टन निकाला। चार्ली, जरा इस साइज का कोई लिफाफा तो दो। मैंने उसे कार्टन दिखाया। चार्ली ने लिफाफा लाकर दिया। मैंने कार्टन से फिल्म कैसेट निकाला और उसे लिफाफे में रख दिया। शीशे का एक चपटा टुकड़ा, जिसे चार्ली गालिबन पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करता था, उसकी मेज पर नजर आ गया। $50 कमाना चाहते हो चार्ली? मैंने कहा। उसकी आंखें चमकने लगीं। क्यों नहीं? मैंने लिफाफे पर मैक्सवेरी का पता लिखा। क्या तुम इसे बजाते खुद इस पते पर पहुंचा सकते हो? मैंने उसे लिफाफा दिखाया। जरूर मिस्टर स्टीव, ये गालिबन मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है, मगर मेरी ड्यूटी रात के 2 बजे खत्म होगी। कोई बात नहीं, मगर ये टॉप सीक्रेट है चार्ली। इसका ताल्लुक मेरे मैगजीन से है। हाथ में मत ले जाना। इसे अपने जैकेट के अंदरूनी जेब में रख लो, समझ गए? चार्ली की आंखें और ज्यादा फैल गई थी, मगर उसने इस्बात में सर हिलाया। जरा रखकर दिखाओ, मैंने कहा। उसने अपनी यूनिफॉर्म के जैकेट का बटन खोला और लिफाफा अंदर रख लिया। बस ठीक है, मैंने कहा। इसी तरह रखे रहना जब तक मैक्स बैरी को ना दे दो। मैंने उसे $50 का नोट दिया और फिर मेज से वो शीशे का टुकड़ा उठा लिया। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? जरूर ले लें। मैंने शीशे का टुकड़ा खाली कार्टन में रख दिया ताकि वो वजनी मालूम हो। फिर कार्टन अपने ब्रीफ केस में रख दिया। अच्छा चार्ली, मैं तुम पर एतमाद कर रहा हूँ। इत्मीनान रखें मिस्टर स्टीव, ये लिफाफा मिस्टर बैली को 2:30 बजे रात तक जरूर मिल जाएगा। मैं ऊपर वापस गया और फोन बूथ में दाखिल होकर मैक्स को फोन किया। जवाब कुछ देर में मिला। वो नींद में मालूम हो रहा था। मैक्स, मैं स्टीव बात कर रहा हूँ। मेरे बैंक का एक आदमी तुम्हारे पास एक सरबंद लिफाफा लाएगा। लिफाफे के अंदर जो कुछ है वो डायनामाइट से कम नहीं। उसकी वजह से अब तक 2 अफराद मारे जा चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि वली को इसी वजह से मारा पीटा गया था। उसे अपने घर में किसी ऐसी जगह छुपा दो जहां उसे कोई तलाश न कर सके। ओह खुदा के लिए! मैक्स की नींद मालूम हो रहा था एकदम गायब हो गई थी। ये है क्या भला? मैं अभी नहीं बता सकता। तुम भी लिफाफा खोलकर मत देखना। बैंक का आदमी रात 2:30 बजे तक पहुंचेगा। लिफाफे की उस वक्त तक हिफाजत करो जब तक मैं कल सुबह तुम्हें ऑफिस से फोन ना करूं। अच्छी बात है स्टीव। बूथ से निकलने से पहले मैंने रिवॉल्वर का जायजा लिया कि वो जल्दी से निकाला जा सकता है या नहीं। इस बारे में मुतमईन होकर मैं अपना ब्रीफकेस बगल में दबाए बैंक से बाहर निकल आया। मैंने किसी टैक्सी की तलाश में चारों तरफ देखा, लेकिन इस मर्तबा कोई टैक्सी नहीं मिली। इस बार हर मर्तबा से ज्यादा मुझे एहसास हो रहा था कि कोई मेरे पीछे खड़ा सांसें ले रहा है। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा था। कदम आगे बढ़ाते हुए मैं बार बार पलट कर देख रहा था, और तब अचानक ये वाकया पेश आ गया। मैं उनकी एक झलक भी नहीं देख सका। ब्रीफकेस एक झटके से मेरी बगल के नीचे से निकाल लिया गया और सर के पिछले हिस्से पर एक भरपूर ज़रब पड़ी। मैं अभी अपने हाथों और घुटनों के बल झुका हुआ था और नजरों के सामने फैले हुए अंधेरे को दूर करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने एक कार के स्टार्ट होने और तेजी से रवाना होने की आवाजें सुनी। टैक्सी में इंपीरियल होटल की तरफ जाते हुए मैं अपनी दुखती हुई गर्दन और सर को दोनों हाथों से सहला रहा था। मैंने सूरत हाल का जायजा लिया। जब वीवर के आदमियों को यह एहसास होगा
اور اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا کہ میں نے بڑی ہوشیاری سے ایک بیکار چیز ان کے حوالے کر دی ہے تو وہ پھر واپس آئیں گے۔ میرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، چنانچہ مجھے پولیس کی مدد کی ضرورت تھی، اور یہ مانگے بغیر مجھے مل جائے گی۔ جیسے ہی ٹیلر اور روہینہ نے مجھے دیکھا وہ پھر میرا تعاقب کرنے لگیں گے، اور اب میرا کوئی ارادہ ان کی نظروں سے اوجھل ہونے کا نہیں تھا۔ وہ میری نگرانی پر موجود ہوں تو ویبر کے آدمی مجھے نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ میرے اعصاب اب بھی بے قابو تھے، مگر میں کسی نہ کسی طرح ٹیکسی سے اترا، ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور اس طرف چلا جہاں میں نے اپنی کار کھڑی کی تھی۔ میں نے دیکھا کہ نیلی مستونگ دو تین گلیاں چھوڑ کر پارک ہے۔ ٹیلر اندر بیٹھا تھا، مگر اوہیرا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنی کار میں بیٹھا اور اپارٹمنٹ کی طرف چل دیا۔ گاہے گاہے اپنی شیشہ دیکھتا جا رہا تھا۔ مستونگ پیچھے لگی آ رہی تھی۔ میں نے اپنی کار اپارٹمنٹ ہاؤس کے زیر زمین گیرج میں کھڑی کر دی اور لفٹ سے اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا۔ لفٹ سے ریوالور ہاتھ میں لیے باہر آیا۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ ویبر کے آدمی اپنی غلطی سے واقف ہو کر یہاں پہنچ گئے ہوں گے یا نہیں۔ دائیں بائیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جو گھبرانے والی ہوتی۔ میں نے دروازے کا قفل کھولا، اندر جا کر دروازہ بند کر دیا، بجلی روشن کی۔ رہائشی کمرے کا دروازہ بھی بڑی احتیاط سے کھولا اور وہاں کی بتی بھی جلا دی۔ کوئی نہیں تھا۔ دروازہ اندر سے بند کر کے چرخانی لگا دی۔ پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ وہ لوگ ابھی نہیں آئے تھے۔ سر دست میں محفوظ تھا، سوائے اس کے کہ وہ دروازہ توڑ دے۔ یہاں کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے ریوالور میز پر رکھ دیا، الماری کھول کر وسکی کا ایک گلاس تیار کیا اور ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب تک جو کچھ پیش آیا تھا اس پر غور کرنے لگا۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ الجھا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آخر ویبر کو اس معاملے سے کیا دلچسپی ہے۔ جب تک برینر نے مجھے آگاہ نہیں کیا تھا مجھے خیال تک نہیں تھا کہ ویبر کے آدمی میرے پیچھے لگے ہیں۔ وہ کب سے میرا تعاقب کر رہے تھے؟ پھر مجھے کریٹن کا خیال آیا۔ اس کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ ویبر کی خدمات حاصل کر سکتا تھا۔ اگر فلم میں اس کی بیوی کی تصویریں تھیں تو یقیناً اسے مدد کی ضرورت محسوس ہوئی ہوگی، اور یہ مدد اسے ویبر فراہم کر سکتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس پورے معاملے کا حل فلم میں موجود ہے جو سر دست میکس کے پاس تھی، مگر کیا وہ اسے مل گئی تھی؟ کیا ویبر اندازہ لگا لے گا کہ میں نے کیا کیا ہے اور اپنے آدمی چارلی کے پیچھے بھیجے گا؟ میں نے میکس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس وقت 3:15 بجے تھے۔ میکس نے ریسیور اٹھانے میں کافی دیر لگائی، پھر اس کی خواب آور آواز ابھری۔ اس وقت کون فون کر رہا ہے؟ میں اسٹیو ہوں۔ کیا تمہیں وہ مل گیا ہے؟ ہاں یا نہیں میں جواب دو، کوئی اور بات مت کرنا۔ ہاں ہاں مل گیا، میکس نے جھلا کر کہا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ میں بیڈ روم میں گیا اور لباس تبدیل کر کے بستر پر لیٹ گیا۔ میری گردن بری طرح دکھ رہی تھی، سارا جسم تھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ پھر معلوم نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح جبکہ مستونگ بدستور میرا تعاقب کر رہی تھی، میں اپنے آفس پہنچا۔ میں مطمئن تھا کہ پولیس کے آدمی ویبر کے کارکنوں کو مجھ پر قابو پانے کا موقع نہیں دیں گے۔ جوڈی نے ایک مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ جین نے فون کیا تھا، اس نے بتایا، کہہ رہی تھی کہ لنچ کے بعد آئے گی۔ اس کی طبیعت اب بھی اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ مس شیلے آج بھی کام کرنے آئی ہے۔ میں نے ڈاک دیکھی، اور جب مس شیلے جو ایک سنجیدہ سی لڑکی تھی ڈکٹیشن لے کر ٹائپ کرنے چلی گئی تو میں نے فریڈی ڈینمور کو فون کیا اور اسے بتایا کہ کچھ ضروری مصروفیات کے باعث میں کل رات اس کے دفتر نہیں پہنچ سکا، اس لیے پروجیکٹر آج چاہیے۔ کیا تم اسے میرے آفس بھیج سکتے ہو؟ ضرور، کیوں نہیں۔ اچھی طرح پیک کر کے بھیجنا، میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی اس کے بارے میں جان سکے۔ ٹھیک ہے، جیسا چاہتے ہو ویسا ہی کروں گا، فریڈی نے جواب دیا۔ اس کے بعد میں نے میکس کو فون کیا۔ وہ لفافہ ساتھ لے کر ابھی آ جاؤ، اسے جیکٹ کے اندرونی جیب میں رکھنا، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں وہ ڈائنامائٹ ہے۔ اوکے اسٹیو، میں فوراً آ رہا ہوں۔ اب سوائے انتظار کرنے کے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔